السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. قابل احترام علماء دین، حفاظ کرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، باہر سے آئے ہوئے عزیز مہمانان، عزیز بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے جماعت المسلمین پانگلول کے ذمہ داران، بزرگان، نوجوانان اور ساتھ ہی گاؤں کی معزز خواتین، پردہ نشین بہنوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمارے دینی بھائیوں کو گاؤں کی اس مسجد میں اکٹھا کریں اور دین کے باتوں کی تذکیر کریں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ جن افراد نے بھی دامے درمے سخنے جس حساب سے بھی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے محنت کی ہے یا کرنے والے ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے، اور جو نصیحتیں، جو ہدایتیں، جو توفیق یہاں اس پروگرام کے واسطے سے کسی کے دل میں داخل ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس توفیق کو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ذمہ داران کی جانب سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے۔ سماج اور معاشرے میں عورت کا مقام ہم سب پر واضح ہے۔ اسلام نے بحیثیت عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، دنیا کے سبھی مذاہب
دنیا کو لیڈ کرنے والی ساری کنٹریاں، ان کا نظام، ان کا کانسٹیٹیوشن، ان کا لا عورتوں کو دیے جانے والے حقوق میں اسلام کا محتاج ہے، اسلام کے بتائے ہوئے قانون کا محتاج ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے کہ اللہ نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مرد اور عورت۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں جوڑے میں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر مختلف قبیلوں میں، جماعتوں میں اور شعوب میں، ٹرائبس میں ہم نے تمہیں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، حقوق کو ادا کر سکو، ایک دوسرے کا احترام سیکھ سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ مکرم وہ شخص یا وہ عورت ہے جو تقوی کے حساب سے سب سے بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین کے پاس معیار ایک چیز ہے، مرد اور عورت اپنی جسمانی ساخت، اپنے باڈی سٹرکچر، اپنے فطرت اور اپنی عقل کے حساب سے ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں، اپنی سوچ کے حساب سے، فطرت کے حساب سے، سائیکولوجی کے حساب سے، چال چلن اور اقوال کے حساب سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، مگر ایک دوسرے کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ مرد عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام اور یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اگر اس کائنات میں سارے کے سارے مرد ہو جائیں، عورتیں نہ ہو، کائنات کا نظام فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سب کے سب عورتیں ہو، کوئی مرد نہ ہو، اس کائنات میں توازن برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ فطرت ہے، اور اس فطرت پر ہماری عقل بھی دلالت کرتی ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس زمین میں تقسیم ہے کہ کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، اور مرد اور عورت کا انتخاب نطفے اور ذرے کی شکل میں یہ اللہ رب العالمین کا اختیار۔ اللہ جس ذرے اور جس نقطے اور جس ڈاٹ کو عورت کی یا مرد کی پیدائش کے لیے منتخب کر لے، ساری سائنس جمع ہو جائے، ساری میڈیکل انڈسٹری جمع ہو جائے، IVF کے سارے اصول جمع ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ کے قانون کو، اس کی قدرت کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت، اپنے ارادے، اپنے حکمت، اپنے قدرت کی بنیاد پر مرد اور عورت کی تقسیم کی ہے۔ وہ جسے چاہے مرد عطا کرے، جسے چاہے عورتیں عطا کرے، اور جسے چاہے دونوں عطا کر دے، اور جسے چاہے اپنی حکمت کے تحت اولاد سے محروم کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اور اس کے اس اختیار میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کا شریک نہیں۔ لہذا ہمارے بہت سارے وہ مرد حضرات جو اپنی عورتوں کو یا اپنی بہو کو کوستے ہیں کہ گھر میں 2 3 بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے پیدا نہیں ہو رہے، یہ ان کا حق نہیں، یہ حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں، بیٹے کی تمنا کرنا یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ انبیاء نے یہ خواہش ظاہر کی، مریم علیہ السلام کی والدہ
والدہ نے خواہش ظاہر کی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی، میں نے تو منت مانی تھی کہ اگر گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دو گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، لیکن لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوگی۔ تو یہ انبیاء اور اولیاء کی خواہش کا قرآن نے ذکر کیا۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس روزی اور پھل فروٹ کی برکت دیکھی تو کہا یا مریم انّ لک ھذا، یہ سب کہاں سے آیا؟ کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جسے دینا چاہے دنیا کا کوئی ہاتھ اسے روک نہیں سکتا۔ اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا کہ اللہ مجھے اولاد نصیب کر، مجھے بیٹا نصیب کر۔ اللہ نے عطا کر دیا۔ دعا کے مانگنے کے اوقات ہوتے ہیں، ایسے نہیں آپ نے کسی سے کہہ دیا دعا میں یاد رکھو۔ جیسے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک عادت بن گئی ہے کہ ہر صالح اور طالح سے دعا کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو یا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ متقی ہے، تقی ہے، نقی ہے، نماز کا پابند ہے، دعا کو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ اٹھاتا ہے، اس سے دعا کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک آدمی فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، حقوق کو بھی مانتا ہے، لیکن میرا رشتہ دار ہم پہ دعا میں یاد رکھیے، کون سے دعا میں یاد رکھیے؟ تو دعا کے مقامات اور مراتب ہوتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، لڑکا مانگا اللہ نے عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لڑکا مانگا، اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، لہذا وہ مرد حضرات جو عورتوں کو اس موضوع پر سرزنش کرتے ہیں، انہیں ٹوکتے ہیں اور انہیں نشانہ بناتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے سائنس اور میڈیکل فیلڈ تمہارے اپنے اوپر شک کرتی ہے کہ کمزوری تمہارے اندر ہے، عورت میں نہیں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے مرد عطا کرے، جسے چاہے عورت عطا کرے اور جسے چاہے باندھ رکھے۔ لہذا مرد اور عورت اپنے مرتبے اور رب کے پاس اپنے مقام کے حساب سے برابر ہیں، دونوں یکساں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ فطرت میں فرق ہے، چال چلن میں فرق ہے، شریعت کے تکالیف اور احکام کی پابندی میں فرق ہے، مگر تقوی کے معیار میں مرد اور عورت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دونوں برابر۔ ایک مرد طاقتور ہو سکتا ہے، شجاع اور تاجر، اپنے گھر کا قوام ہو سکتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت سے افضل ہو۔ ایک عورت پاک دامن، رحم دل، پاک باز ہو سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے افضل ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے حساب سے بہتر ہو، تقوی کے حساب سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا مقام ہو۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، شریعت نے، ہمارے دین نے، دین اسلام نے عورت کی اہمیت اور اس کے مقام کو جو مرتبہ دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کی کسی تعلیم کے اندر عورت کا وہ مقام نہیں ہے جو اسلام کا مقام ہے، جو اسلام میں اس کا مقام ہے۔ اور دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی دستور انصاف اور مساوات اور عدل پر مبنی دستور نہیں بن سکتا جب تک اسلام کے بتائے ہوئے قانون، قرآن کریم کے دیے ہوئے نظام وراثت
دنیا کا کوئی قانون انصاف عدل اور مساوات پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو اور معاشرے میں عدل اور انصاف کی فضا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچے تربیت کے اعلیٰ مقام پر قائم ہو، تو ہمیں عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، عورتوں کے مقام کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع میں وصیت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں 1.5 لاکھ کے مجمع کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند معدود اور محدود نصیحتیں کی، ان میں ایک سب سے اہم نصیحت عورتوں کے تعلق سے، استوصوا النساء بالخیر فإنهن عوان عندكم، عورتوں کے معاملے میں انصاف سے کام لو، اس لیے کہ عورتیں اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آخری خطبے حجۃ الوداع میں خصوصی نصیحت ہے کہ عورتوں کے مقام کو سمجھا جائے، عورتوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، ان کے میراث کا حق جو شریعت نے انہیں دیا ہے، ان حقوق کو ادا کیا جائے، ان کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم مردوں کی اصلاح کے لیے مسجدوں میں اور کمیونٹی ہالز کے اندر بڑے بڑے پروگرام رکھتے ہیں۔ قربان جائیے ان لوگوں پر جو عورتوں کی تربیت کے تعلق سے، ان کی کاؤنسلنگ کے تعلق سے، یتیموں بیواؤں کے سہارے کے تعلق سے دوسروں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس مناسبت سے مبارکبادی پیش کروں گا اہل بنگلور کو کہ انہوں نے سامنے سے مجھے یہ عنوان دیا کہ مولانا آپ جو ہے عورتوں کے مسائل پر گفتگو کریں۔ یہ سماج اور قوم اور معاشرے کے بیداری کی علامت ہے کہ ہم عورتوں کے مسائل میں گفتگو کریں اور عورتوں کو ان کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں اس تعلق سے لوگوں کو تذکیر کی جائے اور یاد دہانی کی جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہماری شریعت کے اندر عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر عورتوں کی سماج اور معاشرے میں ضرورت اور ہمارے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے عورت کا کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اسلام جب جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اسلام کے ان ابتدائی ایام میں ہم سب جانتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں عورت کا کیا مقام تھا۔ یہ بارہا ہم علماء سے سن چکے ہیں، اور یہ صرف زمانے جاہلیت میں نہیں بلکہ زمانے جاہلیت سے قبل تحریف شدہ تورات، تحریف شدہ انجیل اور وہ کتابیں جو آسمانی اور غیر آسمانی ہونے کا، الہامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کو اٹھا لیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیجئے کہ ان کتابوں میں عورتوں کا کیا اسٹیٹس ہے، عورتوں کا کیا مقام ہے۔ اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آخر اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر کیوں کیا؟ دوسرے مذاہب عورتوں کو لعنت کا سبب سمجھتے تھے۔ تورات اٹھا لیجئے، تورات میں لکھا ہے سفر تکوین کے اندر کہ عورت نعوذ باللہ اس دنیا میں لعنت کی مستحق ہے۔ اسی نے آدم کو جنت سے نکالا، اسی نے انسانیت کو گمراہ کیا، اور اسی عورت کی بنیاد پر
دنیا گمراہی کی طرف جاتی ہے. یہ محرف شدہ تورات میں لکھا ہوا ہے. جبکہ قرآن کریم نے اس کی نفی کی کہ حضرت حوا علیہ السلام نے آدم کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ ان دونوں کا اجتماعی فیصلہ تھا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس شجر ممنوعہ سے کھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا ہے. منع تو اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر کھا لو گے تو جنت سے نکالے جاؤ. فوسوس لهما الشیطان فأزلهما الشیطان وقاسمهما، شیطان نے تو ان دونوں کو قسم میں دلوائی. فأخرجهما، ان دونوں کو جنت سے نکال دیا. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور دونوں نے بیک وقت اللہ سے توبہ کی. جب جنت سے نکالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، بیک وقت دونوں نے توبہ کی. لہذا تورات کے اندر یا اس کے تابع انجیل کے اندر یہ بات جو لکھی ہوئی ہے کہ عورت لعنت کی مستحق ہے، غلط بات ہے. عورت تکریم کی مستحق ہے. اور اسلام نے جہاں دیگر احکام میں بہت ساری وصیتیں ہمیں کی ہے عورتوں کی تکریم سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم وصیتیں ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العالمین نے مردوں سے خطاب کیا کہ عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کے عصمت اور ان کے احترام کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. لہذا سب سے پہلے تم اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو عورتوں سے نیچے کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور غلط جگہ پر اپنی شرمگاہ کا استعمال نہ کرو. یہ مردوں کو حکم دیا گیا اور یہ حکم عورتوں کے حفاظت کے لیے ہے. پھر عورتوں سے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. کہ عورتوں تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ایسی جگہ ظاہر نہ کرو جو فتنے کا سبب بنے، جو معاشرے میں تخریب کاری کا سبب بنے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو بلا پردہ کاسیات اور عاریات بن کر راستے پر نکلتی ہیں، خوشبو لگا کر راستے پر نکلتی ہیں. جب جب وہ راستے پر چلتی ہیں، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت نہیں بلکہ شیطان چلتا ہے. تو عورتوں کی حفاظت کے تعلق سے مردوں کو یہ خصوصی حکم دیا گیا کہ ان کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت کی جائے. اور اسی عزت اور اسی عصمت کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ میں رہتی ہے. آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، تجارت میں ایگریمنٹ تھا، امن میں ایگریمنٹ تھا، حقوق میں ایگریمنٹ تھا. لیکن جب ایک مسلم خاتون جو اپنا سامان بیچنے کے لیے بنو قینقاع کے مارکیٹ میں بیٹھی اور سامان کی خرید اور فروخت کر رہی تھی، ایک یہودی نوجوان کو سرکشی سوجی اور اس نے اس مسلمان پاک باز عورت کی اوڑھنی یا اس کا کپڑا کرسی سے یا بیڈ سے باندھ دیا. بے خبری میں جب وہ عورت کھڑی ہوئی
تو اس کے جسم کے سارے اعضاء نظر آنے لگے۔ ایک مسلمان باغیرت شخص جو اپنے دل میں اسلام کی اور عورتوں کے حفاظت کی غیرت کے ساتھ مارکیٹ میں تجارت کر رہا تھا، بزنس کر رہا تھا۔ مارکیٹ یہودیوں کا ہے، بیچنے والے مسلمان ہیں۔ کیا ماحول رہا ہوگا میرے عزیز بھائی اور دوستو؟ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک یہودی نے بدتمیزی کی، اس مسلمان شخص کی غیرت جاگی، اس نے اپنی تلوار نکالی، اس آدمی کو دھکا دیا، اسے مارا اور بے خبری میں اس کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا بنو قینقاع کی اس غداری کا۔ اس واقعے کے قتل کے بعد بنو قینقاع نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ٹیبل پر رکھا، ایک ایک شرک کی مخالفتیں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ کے تحت، اس معاہدے کے تحت، اس MOU کے تحت جو یہودیوں کے اس قبیلے کے ساتھ تھا، ایک عورت کی حفاظت کے لیے سارے کے سارے قبیلے کو مدینہ سے دربدر کیا۔ یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کا مرتبہ ہے۔ مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ سماج اور معاشرے کی عورتوں کی حفاظت کی جائے اور ان کے تعلق سے اپنے اندر غیرت پیدا کی جائے۔ اور اگر ہم خود ہی بے غیرت ہو، ہم خود ہی ہمارے سماج کی ماں اور بہنوں کو پریشان کرتے ہو، ان کی عزت سے کھیلتے ہو، تو ہم غیروں سے ان کی کیا حفاظت کریں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کا تاکیدی حکم ہے کہ عورتوں کی عزت اور ان کی عفت کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی عزت اور عفت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہارے درمیان جو نوجوانان ہیں، خواہ وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جلد از جلد ان کی شادیوں کا انتظام کرے۔ انتظار نہ کرے کہ مہر ملے گا، نوکری پر لگے گا، فارغ جائے گا، کمائے گا، شادی میں 10 لاکھ 25 لاکھ خرچ کرنے کی طاقت ہوگی اور سماج اور معاشرے میں ہمارا مقام اور ہمارا سر اونچا ہوگا۔ انتظار نہ کریں، انتظار نہ کریں۔ وہ بچے اور بچیاں جو بلوغت کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اور سماج اور معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ان کی شادیوں کا بندوبست کریں۔ یہ سارے لوگوں کے لیے حکم ہے، یہ والدین کے لیے حکم ہے، یہ گھر والوں کے لیے بھی حکم ہے، یہ قبیلے اور خاندان والوں کے لیے بھی حکم ہے، یہ اہل مسجد کے لیے بھی حکم ہے، یہ جماعت المسلمین کے لیے بھی حکم ہے، یہ اس سماج اور معاشرے میں سوشل NGO چلانے والوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر سماج اور معاشرے میں زنا کا ریشو بڑھ رہا ہے، اگر سماج اور معاشرے میں ڈکیتی بڑھ رہی ہے، سماج اور معاشرے میں فحاشی بڑھ رہی ہے، آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ راشن تقسیم کریں اور حکومت سے داد حاصل کریں، اپنا ٹولے اور ATG بنا لے۔ اگر آپ نے قوم اور سماج کے تحت سوشل ورکنگ کو اپنی ذمہ داری بنایا ہے تو اول ترین ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے تعلق سے آپ بیدار ہیں۔ اسلام نے ہمیں حق دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ایک اور مسئلے کو بیان کیا کہ گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کا احترام کیا جائے، بلا ضرورت گھر میں داخل نہ ہو، گھر میں تربیت کے اعلیٰ اصول کا اہتمام کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے گھر میں بلا اجازت جا سکتے ہو، کسی دوسرے گھر میں اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک کہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ سامنے سے اجازت مل گئی۔
سامنے سے اجازت مل گئی ہے، او تسلموا علی اہلہا، یا کم سے کم اہل گھر پر، اہل خانہ پر 3 مرتبہ سلام نہ کیا جائے، 3 مرتبہ سلام نہیں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیس بن سعد بن عبادہ کی روایت ہے، علامہ بن حجر رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے، جید سند کے ساتھ یہ روایت اور کچھ ضعیف طرق کے ساتھ نقل کی جاتی ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سعد بن عبادہ مدینہ کے سردار تھے، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا یہ کلمہ السلام علیکم اپنی تاثیر اور اپنی عظمت میں اتنا بڑا ہے کہ ہم بعض واقعات سنتے ہیں کہ بعض عیسائی لوگوں نے صرف اس ایک کلمے کی تحقیق کی اور اس بنیاد پر اسلام میں داخل ہو گئے کہ اسلام لوگوں سے مخاطب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے۔ ان کے بیٹے قیس جو اس وقت چھوٹے تھے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے گھر میں سلام کو سنا اور میری امی سے کہا کہ دیکھو باہر اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ سلام کا جواب دے دیجئے۔ کہا نہیں، ابھی سلام کا جواب نہ دو، ہم سب آہستہ جواب دیں گے۔ چنانچہ سارے گھر والوں نے آہستہ جواب دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باہر سے زور سے سلام کیا، سارے گھر والوں نے آہستہ جواب دیا۔ کیا حسن تربیت تھی اسلام کے اور محبت کے، کیا عظیم اصول تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے، خود بھی محبت کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی محبت سکھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی محبت سکھا رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، سارے گھر والوں نے آہستہ جواب دیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، سارے گھر والوں نے آہستہ جواب دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس جانے لگے، سعد بن عبادہ نے گھر کے دروازے میں سے دیکھ لیا، دروازہ کھول کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے اور کہا کہ یا رسول اللہ انی کنت اسمع تسلیما وارد علیک ردا خفیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب گھر کے دروازے پر آئے ہم آپ کے سلام کو سن رہے تھے، میرے گھر والے آپ کے سلام کو سن رہے تھے، میرے بچے اور بچیاں آپ کے سلام کو سن رہے تھے اور آپ سلام کر رہے تھے، ہم سلام کا جواب دے رہے تھے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ سلام کرتے جائیں اور اللہ کی رحمتیں میرے گھر میں نازل ہوتی جائیں۔ آپ کا مقام ہمارے نزدیک اتنا بڑا۔ چنانچہ کہا کہ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ، ہم سلام کا جواب دے رہے تھے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے گھر پر سلامتی کی دعا کرتے رہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے، لہذا میری عزیز ماں اور بہنوں، اس طرح کی تربیت کو اپنے بچوں کے اندر داخل کیجئے۔ مسجد کا، مدرسوں کا، علماء کا، حفاظ کا، مؤذرین کا، سماج اور معاشرے میں اسلامی سماج اور اجتماعیت کے لیے کام کرنے والوں کا مقام اور مرتبے کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کیجئے۔ یہ حسن تربیت ہے، یہ تربیت کے اصولوں میں سے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
ضرورت کے تحت کچھ مانگنے کے لیے داخل ہوئی تو ہاتھ میں 2 بچے تھے اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو آپ دے دیں. یہ آج کے فقیروں کی مانند نہیں ہے کہ گھر میں سب کچھ ہے اور لوگوں سے بھیک مانگ کر کروڑوں کا ٹرن اوور کر دیا ہے، اس کے باوجود مانگنے کی عادت نہیں جاتی. اس وقت کے فقیر ایسے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم اور سماج میں مانگنے سے منع کیا کہ اگر ضرورت نہ ہو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس لیے کہ جو بلا ضرورت ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اس حالت میں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے جسم پر گوشت کا ایک بھی لوتھڑا نہیں بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. بلا وجہ لوگوں سے مانگ کر کھا رہا ہے. تو یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اگر گھر میں کچھ ہو تو دے دیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ڈھونڈا. بعض روایتوں میں ہے کہ 3 کھجوریں تھی، وہ 3 کھجوریں اٹھا کر اس عورت کو دے دیا. عورت نے بیچ نکالا، اپنے 2 بچوں کو نونہالان کو 2 بچیوں کو کھجوریں دی. ایک کھجور جو اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ کھانا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس کے ایک بچے نے کھجور کھا کے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر دیا. اس عورت نے اپنے منہ میں سے کھجور نکالا اور اسے کھانے کے لیے دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے پر بڑا تعجب ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ نے ان سے اس ماجرے کو سنایا کہ آج ایسا اور ایسا ہوا. ایک عورت آئی، 2 بچے اس کے ہاتھ میں تھے، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، 3 کھجوریں تھی اور ایسا واقعہ پیش آیا. قربان جائیے تربیت کے اصولوں پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلیم پر میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یا عائشہ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاكثر اليهن كن له سترا يوم القيامه. اے عائشہ، جسے اللہ رب العالمین بیٹیوں کی نعمت دے کر آزمائے اور بیٹیوں کی اس نعمت کے ساتھ وہ انصاف کرے، صبر سے کام لے اور ان کی حسن تربیت کرے، تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کرنے والی ہوگی. جہنم کے سامنے آگ بن کر کھڑی ہوگی کہ یہ میرے والدین تھے جنہوں نے میری بہتر تربیت کی، مجھے اصول سکھائے، مجھے توحید سکھائی، مجھے نماز سکھائی. یہ بچیاں اپنے باپ کے لیے سفارشی بنے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو هكذا، کہ جسے اللہ رب العالمین 2 بیٹیاں یا 2 سے زائد بیٹیاں عطا کرے. اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ جو شخص 2 بچیوں کی یا 2 عورتوں کی یا 2 یتیموں، 2 یتیم لڑکیوں کی یا 2 مسکین عورتوں کی کفالت کرے، انہیں تربیت سکھائے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی، وہ میرے بغل میں ہوگا. اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ حکم اخت کے لیے، بہن کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے بھی ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، لیکن اگر خود کی بیٹی ہو اور خود کی بیٹی کی تربیت کے تعلق سے انسان صبر کرے
اللہ کے فیصلے اور اس کی تقسیم سے راضی ہو تو ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا اور جنت کی اس خوشخبری کا زیادہ مستحق ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، جہاں بچوں کی ہمیں حسن تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، وہی ہماری اولاد کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرے، اپنے والدین کو اپنے سر کا تاج سمجھے، اپنے والدین کو اپنے گھر کی نعمت سمجھے، حتیٰ کہ وہ بڑھاپے کے مقام تک پہنچ جائے۔ اللہ کی قسم، آپ کا ایک ایک منٹ، آپ کا ایک ایک سیکنڈ جو آپ اپنے والدین کی خدمت کے لیے دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ من ابر الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے احسان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کس پر احسان کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے اوپر۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ماں کے بعد کس پر احسان کروں؟ آپ نے دوبارہ کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، تیسری مرتبہ کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اور چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الأب فالأقرب والأقرب، تین مرتبہ ماں کے احسان کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے باپ کا تذکرہ کیا اور کہا اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کا خیال رکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے قدموں کی جنت ہے، ہمارے قدموں تلے جنت ہے، بلکہ والدین کی خدمت کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور صرف والدین نہیں، وہ رشتہ دار جو ماں کا قریبی ہو، وہ رشتہ دار جو باپ کے بعد ہمارے خاندان اور سماج اور قبیلے میں، جسے ہم سرنیم کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ باپ کا قریب ہو، ماں کا قریب ہو، الاقرب فالاقرب، اس کے ساتھ احسان کرنا بھی گناہ کی مغفرت کا سبب ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا فهل لی من توبۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے برائی ہو گئی ہے اور مجھے اپنی برائی کا احساس ہے، لہذا کیا اس برائی پر کوئی توبہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس برائی سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدود موجود تھے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے گناہ کا کوئی کفارہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کہا کیا تمہاری ماں کی بہن خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ خالہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ خالہ کے ساتھ احسان کرو، اس کے حق کو ادا کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر! والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ جنت میں دخول کا سبب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، مسلم احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، دخلت الجنہ، آج خواب میں جنت کے اندر داخل ہوا، فَإِذَا بِرَجُلٍ، چنانچہ میں نے ایک شخص کو جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ میرے کانوں میں آواز پڑی
کہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو میں نے سوال کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے ساتھی حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان مدینہ منورہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والے، ماں کی خاطر قربانی دینے والے، اپنے ماں کی خاطر اپنے مدینہ کے شہر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ ماں کی خدمت میں، ماں کی خدمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے حارثہ بن نعمان کو جنت میں دیکھا، اور یہ بدلہ انہیں اس لیے دیا گیا، كذاك البر كذاك البر كذاك البر وإن حارثة كان من أبر الناس في المدينة۔ اور یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے، یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے، یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان مدینے کی سرزمین میں اپنی ماں کا سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے تھے، تو اپنے والدین کی خدمت یہ جنت میں دخول کا سبب ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو شرک کے بعد والدین کی نافرمانی ہے، اور سب سے بڑا ثواب، جنت کا سب سے بڑا وعدہ توحید کے بعد اگر کسی چیز کا ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان کا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی میں احسان کیجئے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی موت کے بعد ان پر احسان کیجئے، ان کے قبر کی زیارت کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کی طرف سے صدقے جاریہ کیجئے، ان کے نام سے ایک نفع بخش علم کو جاری کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، میراث میں انہیں حقوق دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے اہل خانہ کو آنے والے الحاد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے مساجد اور مدارس کے نظام کو زندہ فرمائے۔ الہ العالمین تربیت کے اعلیٰ اصول کو امت مسلمہ میں جاری فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو صحابہ کی مانند تقوی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔